كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. پھر انہی کمانڈمنٹس میں سے آیت 26 سے 30 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اب کچھ ہدایات ہے، کیونکہ مومن کا مال اپنا نہیں ہوتا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنا مال رشتہ داروں کو دو جیسا ان کا حق ہے، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اسراف نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے لفظ تبذیر آیا ہے، بذرا سے ہوتا ہے، بکھیرنے کا معنی ہے۔ ضرورت میں حج سے زیادہ خرچ کرنا، ناجائز پہ بھی خرچ کرنا، $1 بھی $1 بھی کوئی ناجائز چیزوں پہ خرچ کرتا ہے نا تو وہ پکڑا جائے گا۔ ایسا کرنے والے کو کہتے ہیں مبذرین، مال ضائع کرنے والے لوگ، ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ کیا بتا دیا، یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور حدیث بھی ہے مسند احمد کی 9588، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں اور 3 پسند، یعنی لائکس اینڈ ڈس لائکس کا تذکرہ ہے۔ جن چیزوں کو پسند کیا ہے اس میں پہلی چیز اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو، اور یہ کہ امیروں کی خیر خواہی کرو۔ ناپسندیدہ کیا ہے، قیل و قال نہ کرو۔ آج ہمارے کلچر میں کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے، اس نے کہا، میں نے سنا۔ یہ جو بے سوچے سمجھے ہم میسیجز بھی آگے کر دیتے ہیں نا، یہ بھی قیل و قال ہے۔ اوتھینٹک بات نہیں کرتے، بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گپ شپ بھی اسی میں آتا ہے، بس مزہ کر رہے ہیں، ذرا مستی کر رہے ہیں، تو بس کسی جگہ جائیں صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ قیل و قال ہوگی۔ اور افسوس کی بات ہے آج تو ہمارے چاروں طرف ایون سیاسی طور پہ بھی قیل و قال ہی ہے۔ میمز بنانا کیا ہے، ایڈز لگانا کیا ہے، اور ویڈیوز بنا کے فلاں کی ویڈیو لیک ہوگی، اس کی آڈیو لیک ہوگی، یہ قیل و قال ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے ان چیزوں میں، ایک ایک لمحہ زندگی کا بہت قیمتی ہے۔ پھر دوسری چیز مال کو ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا، یعنی عمل تھوڑا تو سوال زیادہ۔ اب آپ ان ساری چیزوں میں لفظ تبذیر کو ذہن میں رکھ کر سوچئے، کیا میں فضول خرچ تو نہیں؟ ایک ہوتی ہے اسراف، اسراف میں اور تبذیر میں بہت فرق ہے۔ اسراف کیا ہے کہ آپ جائز پہ خرچ کریں لیکن زیادہ کر رہے ہیں، اس کی بات آگے آئے گی، لیکن یہاں بس اپنے لیے ایک نیت کیجئے کہ میں نے اپنے پرس سے نکلنے والے ہر نوٹ کو دیتے لیتے وقت سوچنا ہے کہ یہ کسی ناجائز چیز پہ تو نہیں جا رہا، کوئی غلط چیز کو پروموٹ تو نہیں کر رہا۔ اور اگلا عمل اس میں سے اسی لسٹ میں قتل اولاد، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، اور ان کا قتل کرنا خطأ کبیرہ، خطا نہیں کہا گیا، خطا اور خطا میں بہت بڑا فرق ہے، اس کی انٹینسٹی کو انکریز کر دیا گیا، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ عربوں میں قتل اولاد 3 وجوہات پہ تھا، ان میں سے ایک ادھر ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں قتل کی باقی قسمیں تو نہیں ہیں، یعنی اپنے خود دیوتاؤں کو اور بتوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ڈالتے، لیکن یہ موجود ہے۔ اور یہ کیا ہے، 2 بچے خوشحال گھرانہ، ہیپی فیملی، دنیا میں آنے سے پہلے ابورٹ کروا دینا، اور دنیا میں آنے کے بعد صحیح تربیت نہ کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، تو اس پہ بات پیچھے بھی ہو گئی کہ جو آئے گا وہ 2 ہاتھ لے کر آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر بندہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، تو آپ اپنی لائف کو سمپل کیجئے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ بچے کو بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے پہنائے جائیں، بلو اور پنک کا کانسیپٹ تو ویسے ہی اب وہ لوگ ختم کر رہے ہیں، تو بچوں کو نیچرل رکھے، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کریں گے۔ تو امت مسلمہ چلے باقی چیزوں میں نہیں بھی بڑھ پا رہی تو ایٹ لیسٹ آبادی میں تو اس کو بڑھنا چاہیے۔ پھر دیکھیے قتل اولاد کے ساتھ ہی اگلا حکم زنا کی قربت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ دیکھیے جہاں بھی قتل اولاد ہوگا نا وہاں زنا عام ہو جائے گا۔ جب سے ایسے پروسیس اور ایسی چیزیں دنیا میں عام ہو گئیں کہ جس سے کوئی اپنی خواہش بھی پوری کر لے اور بچہ بھی پیدا نہ ہو، تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنا عام ہو گیا۔ اور دوسری چیز اس میں جو بڑی اہم ہے وہ تقربو کا لفظ ہے۔ اگر آپ عربی کو تھوڑا بھی انڈرسٹینڈ کریں نا تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا، وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، لیکن یہاں کرو نہیں کہا، قربت۔ کیوں؟ یہ قربات زنا کیا ہے؟
ہر وہ چیز جو ایسے کبھی فعل کے قریب لے جائے. اس میں عورتوں مردوں کا اختلاط بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اس میں لیونگ ٹوگیدر بھی ہے، اس میں ڈیٹنگ بھی ہے، اور اس میں کالج اور یونیورسٹیز کے لانس میں بیٹھ کر مستقبل کے پلان بنانا بھی ہے. اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کو فحش پہ لائل کرتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اور ہم نیت بھی کریں کہ اپنی زندگی سے قربات زنا کو نکالنا ہے. اور اس پہ ایک حدیث ہے بہت اہم جو میں کوٹ نہیں کر رہی ادھر وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ بعد میں ضرور اس کو سمجھیے گا کہ زنا کا فعل بھی ایک دم نہیں ہوتا. اس میں دل سے شروع ہو کر ہاتھوں اور قدموں کے چل کے جانے کے بعد پھر کبھی اصل فعل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو آج میڈیا عام ہے، سوشل میڈیا عام ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں. یہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ یعنی یہ جو ساری چیزیں جس پہ آج پوری فلم انڈسٹری ہے، آج نہیں ہے، شروع سے ہی تھی. اب تو اتنی حدیں پار ہو گئی کہ فیل بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور آپ دیکھیے کہ جب زنا کی بات ہوئی تو قتل نفس کی بات آ رہی ہے. عموماً ایسے برے افعال کے بعد یا تو بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا غیرت کے نام پہ اس لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں گھر والے، یا پھر لڑکا ہی اس کو ختم کر دے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چین ہے. وَلَا تَقْتُلُوا، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کیا پتہ چلا کہ کسی کی جان نہیں لے سکتے. ایک جملہ لکھ لیجئے کہ اسلام میں سوسائڈ حرام ہے. نہ آپ اپنی جان لے سکتے ہیں، نہ کسی کی، نہ کسی بچے کو. پیٹ کا بچہ یعنی آپ ایبورشن کو بھی قتل ہی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جو دنیا میں آنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر کے آگے آئے 34-35 میں یتیم کے مال کو ناحق کھانے سے اور ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. مراد ہے کہ بچے یتیم ہوتے ہی ہیں ہر دور میں. خاندانوں میں ایسے بچے عموماً چچا، پھپھو، دادا اور نہ ہو تو پھر ننہالی رشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. اب ان کے ماں باپ کوئی مال چھوڑ گئے ہیں تو ان کا مال ناحق نہ کھاؤ. ہم یہاں ہمارے کلچر میں ایک بڑی ہی غیر محسوس طریقے سے یتیموں کو کا مال کھانے کی قسم پہ بات کر دوں، اور وہ کیا ہے کہ ایک تو بیچارہ ایک انسان دنیا سے گیا، پھر آپ اسی کے مال میں سے 10 دن وہاں جا جا کر کھانے کھا رہے ہیں، تیسرے دن وہاں رسمیں ہو رہی ہیں، پھر مہینے کے بعد جا کر کچھ کھاتے ہیں، پھر سال خواہ سال بعد کھاتے ہیں. کیا یہ ان غریبوں کا مال نہیں کھایا جا رہا؟ اور اللہ ماشاء اللہ. تو لہٰذا اس سے بچنا ہے. اگلی چیز اوفو بالعہد، عہد پورے کرو، کیونکہ عہدوں کا سوال ہوگا. کیا آج ہمارے کال اور فعل میں تضاد تو نہیں؟ جو وقت بتاتے ہیں اس سے مختلف وقت پہ جاتے ہیں. بس ابھی آیا، 5 منٹ میں آیا، 2 منٹ میں آیا، آدھا گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلا. مومن عہد کا پابند ہوتا ہے. کمٹمنٹ کر کے بعد میں نہیں میرا مائنڈ چینج ہو گیا، نہیں. اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول کی کمی اور سیدھی ڈنڈی نہ مارو. تو کیا پتہ چلا کہ دین اسلام بڑا مہذب دین ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اس اسلام کو پوری دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پلیٹ فارم، ایون UNO میں جا کر پیش کر سکتے ہیں. کوئی نان سینس چیز اسلام نہیں سکھاتا. یہ باتیں ہر دور میں کہیں ایتھکس کے نام پہ، کہیں اخلاقیات کے نام پہ سکھائی جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں. پھر 36 آیت میں ایک اور حکم ہے، بے سند باتوں سے اجتناب کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ بے شک تمہارے کانوں، یعنی تمہاری ہیئرنگ اور تمہاری بصارت اور تمہارے دل سب کا سوال ہوگا. اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے کیا سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے کیا سوال ہوگا کہ کیا دیکھا تھا، اور دل سے یہ سوال ہوگا کہ کیا جانا تھا. یہ ہیں 3 ریسیپٹرز. ہدایت بھی انہی کے ذریعے اندر آتی ہے اور گمراہی بھی. ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں ہماری یہ 3 چیزیں کہاں ہیں. اگر اس پہ آپ چند سیکنڈ غور کریں تو پھر آپ کو کسی دوسرے انسان کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق نہیں لگے گا، اور پھر آپ کو اپنے فونز میں پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، جس کو آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم اپنی کان، آنکھ اور اپنے دل کا سوال دے سکتے ہیں. اور جس تیزی سے اب دنیا میں ایسی چیزیں عام کی جا رہی ہیں جو پہلے ہوتی تھی لیکن محدود جگہ پہ تھی. لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ جا کر گندگی دیکھنی، سننی اور کرنی ہوتی تھی.
اب گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فون سے کیا دیکھ رہا ہے، تو بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ ماں باپ کے ڈر سے نہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آیت 37 38 میں تکبر کی نفی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو چپا سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ بڑی بری چیزیں ہیں اللہ کے آپ کے رب کے پاس، تو یہ مکروہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ چال چلن آگے بھی ہم پڑھیں گے جا کر سورہ فرقان کا آخری رکوع، جس میں عباد الرحمن کی چال کی صفات بتائی جاتی ہیں کہ وہ معتدل چال چلتے ہیں، اتراتے ہوئے اکڑ کر چلنے کی ممانعت ہے، اور متکبرانہ چال کو بھی منع کیا گیا۔ اس پہ ایک حدیث ہے سلسلۃ صحیحہ کی، وہ روایت ہے 177 نمبر، اور عبداللہ بن عمر اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوں گے۔ چلیے ذرا محاسبہ تو کریں اپنا، ہم کس وقت اکڑ کے چلتے ہیں؟ کس وقت ہمیں لگتا ہے ہم جیسا کون؟ کب ہم ایسے سمدھانے میں جاتے ہیں یا اپنی براتیں سجا کر جاتے ہیں، اور ہمارے تو کچھ کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بعد جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہمارے اندر جھکنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو آج ذرا ہم اپنے باڈی پوسچر کو بھی چیک کریں، اور خاص طور پہ پھر بچے، ینگ جوان ہوتے ہوئے بچے، اندر بڑائی آتی ہے نا تو وہ ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور آپ دیکھیں یہ کتنے پیارے احکامات ہیں، دل نہیں چاہ رہا پوری دنیا اس کو سنے۔ اسلام سے زیادہ مہذب دین کوئی نہیں، ایتھک سکھانے والا اسلام سے اچھا کوئی نہیں، اس لیے آگے آخر میں اس کے کیا کہا آیت 39 سے 44 میں کہ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی گئی کہ جس پہ کوئی عمل نہ کر سکے، اور ساتھ ہی اس میں کائنات کے تسبیح کرنے کی بات کر کے آگے آیت 45 سے 48 میں سرداران قریش کی محرومی کی بات ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا نبی ان کو دیا، اگر چاہتے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیاں بنا لیتے، لیکن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے دل جو ہیں پردوں میں ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں۔ بیسیکلی اس آیت کے اوپر آپ کا میرا عمل کیا ہوگا کہ پوچھئے اس وقت بھی قرآن کی محفل میں دل کی کیا کیفیت ہے؟ جو سن رہی ہے اس کو عمل کے لیے سن رہی ہے یا بس بیک گراؤنڈ نوائز کی طرح آواز آ رہی ہے؟ غصہ تو نہیں آ رہا ان باتوں کو سنتے ہوئے؟ مکہ والے اللہ کے نبی کی زبان سے سنتے تھے اور غصہ کرتے تھے۔ اور آگے آیت 49 سے 52 میں آخرت کے حوالے سے 3 سوالات ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کہتے تھے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی مکہ والوں کے دل میں آخرت کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا، حالانکہ انبیاء سے تعلق تھا ان کا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے ڈائریکٹ تعلق تھا، لیکن قومیں جب بے عمل ہو جاتی ہیں تو آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں بے یقینی آ جاتی ہے۔ تو یہ آیات آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد جینے کو حق سمجھیے، چھوٹی بڑی بات کا وہاں حساب ہوگا، اور قبروں سے ہمیں نکل کر سیدھا میدان حشر میں جانا پڑے گا۔ پھر آیت 53 سے 55 کا ٹاپک لکھیے، کم بولو، سوچ کر بولو، اچھی بات بولو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو وہ بات کیا کرو جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نجا من سمت، نجات پا گیا وہ جو چپ رہا۔ آج بہت بولنے کا بھی کلچر ہے، کیونکہ ہر بندے کو ایکسپوجر چاہیے۔ آج آپ دیکھیے بچہ ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، کیونکہ اب بات پتہ چلتی ہے نا کتنوں نے سنی، اب 100 نے سن لی، 1000 نے سن لی، میں نے اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دی، وہ دیکھو کتنے لائکس آئے، وہ کتنے ڈس لائکس آئے۔ کیوں آپ لوگوں میں کھوئے رہتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنے والوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دنیا سے باتیں کر کر کے اس کو چیک کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 56-7 میں وسیلے کی بات ہے، پیچھے بھی سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں وسیلہ کیا بناؤ؟ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا لو۔ یہاں لفظ جو دیکھیے
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمہ۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے اچھے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ایک بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اندھیری رات میں بارش سے بچتے ہوئے غار میں گئے، تھوڑی دیر میں ایک پتھر دروازے پہ ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ پہ آ کے ٹک گیا۔ اب وہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے نکل نہیں پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی ایسا عمل یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاید اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب اپنے اعمال کو یاد کیا تو اللہ کی رحمت سے پتھر ہٹ گیا۔ تو آپ کی نیکیاں آپ کے رستے کے پتھروں کو ہٹا سکتی ہیں۔ اصل بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملے کو ڈال دیں۔ تو ہمیشہ اچھے کام کیجئے، کسی مشکل میں وہ آپ کے لیے نجات کی کشتی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے 60 میں مکافات عمل۔ ہر بستی کو مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو آسان جملے میں کہہ دیں، آج جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے کل وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی جو ہم نے بستیاں بنائی تھی اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا تھا، اور کریں گے قیامت سے پہلے، یا ان کو عذاب دیں گے عذاب شدید، یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کو مجھے اس دنیا میں اپنے ہر ایکشن کا ری ایکشن فیس کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پھر آگے آئے 61 سے 65 میں ایک بار پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، اور یہاں خاص طور پہ آپ کو ابلیس کی انسان دشمنی دکھے گی، کیسے وہ آدم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا ہے اور انسان کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ تو کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے، اسجد لمن خلقت طینا۔ یہاں نوٹ کیجئے گا رویہ، اللہ کے حکم کو سن کر عمل کرنے کی بجائے تنقید کرنا۔ کیا تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہتا ہے جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اور اگر آپ صرف ان چند آیتوں کو، یعنی 5-6 آیات ہیں، 1 by 1 کر کے لکھیں نا، تو اس میں آپ کو 8-10 شیطانی رویے دکھتے ہیں، شیطانک ٹرکس دکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ شیطان کا جو حملہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ بخیلک، میں آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا۔ بخیلک کیا ہوتا ہے؟ تیز رفتار، شدید غصہ، شدید خوف، شدید جذباتی کیفیت میں مبتلا کر دینا، کمزوری کی حالت میں لے جانا۔ یعنی 2 لفظ ان آیات میں آئے ہیں۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کے بچوں کو بخیلک و رجلک، رجلک کے لفظ کو پہلے سمجھ لیں تو پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سست رفتار کے لیے آتا ہے سواری میں، شدید غفلت، شدید غم۔ کیا پتہ چلا کہ شیطان نے کیا اسی دن Day 1 پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کی تھی کہ تو چاہے تو لانگ ٹرم پلان کر لے، شارٹ ٹرم پلان کر لے، آپ آدم کے بچوں کو جنت سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، بلکہ وشارکہم، شریک کر لے۔ کس کے اندر؟ فی الاموال۔ شیطان ہمارے مالوں میں کیسے حصہ ڈال دیتا ہے؟ مثلا ہم بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتے ہیں، شیطانی کاموں میں اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شارکہم فی الاولاد کی بات ہوئی، تو سب سے پہلی بات ہے کہ بچے کی پیدائش کو ہی ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آتا تو شیطان وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہ کرنا، یہ ان بچوں کے اندر شیطان کو حصے دار بنانا ہے۔ پھر اگلی بات اس نے کہی تھی وعیدہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو ان کو وعدے دے لے۔ اب یہ وعدے کیا تھے؟ فیصلوں میں شریک۔ آپ اپنے بچوں کے جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیسیژنز، اس میں بھی کئی دفعہ شیطان ہم سے غلط معاملے کرواتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اچھائی کو برا دکھا دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آپ جب یہ ساری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو ایک دم تو شیطان پہ بڑا غصہ آئے گا، اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو پلٹ کر پیچھے دیکھ لیں تو شیطان کیسے چیلنج کر رہا ہے آپ کو مجھے۔ اگر آج بھی آپ اور میں صرف ان آیات کا ترجمہ غور سے پڑھ لینا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دل نہیں کرتا شیطان سے بات کریں۔ کہاں کیا ہے اپنے بچے کو اب شیطان کہیں۔ اور یہ ہیں وہ آیات جس کو پڑھنے کے بعد علماء کرام میں سے اکثریت کہتے ہیں حق کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز شیطانی آواز ہے۔ راگ رنگ، گانا بجانا، جذبات کو بھڑکانے والی باتیں، ولگر ٹاک، گندے جوکس، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔
آج کتنا ہی عام ہو گیا. اور شیطان کی یہ ساری باتیں پڑھ کر، اور خاص طور پہ پھر ان کے یہ ہمارے ساتھ جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلانز ہیں اس نے بنائے ہوئے ہیں. ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ پاس آ کے بیٹھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرتے وقت بھی شیطان پاس آ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں کلمہ پڑھ لو اور میں تمہیں بچا لوں گا اور یہ وہ. تو آج ہمیں کتنا سوچ کے اپنے مال استعمال کرنے ہیں، کتنا سوچ کے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے. ہم اپنے قیمتی بچوں کو ایسی جگہوں اور ایسے اسکولوں اور ایسی جگہوں میں بٹھا کر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں جہاں پتہ نہیں ان کی سوچیں بدلی جا رہی ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہمارا سونا چاندی تو بینکوں میں رکھا رہے، لاکرز کی نظر ہو، اور ہماری اتنی قیمتی اولاد جو وہ باہر بیٹھی ہو. تو لہٰذا آگے آیت 66 سے 69 میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ. ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے اولاد جیسی نعمت کی بھی قدر نہیں کی. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری قدر کریں، لیکن سوال کیجئے کیا ہم اپنے بچوں کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کی قدر کرتے ہیں؟ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو آج ہماری بالکل مس پلیسڈ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں. پھر اس پورشن میں اللہ نے کشتیوں کی بات کی، دریاؤں کے اندر جاتے ہو پھنس جاتے ہو، پھر جب اللہ چاہتا ہے تو اس طوفان کو ختم کر دیتا ہے. اکرمہ بن ابی جہل کو ذہن میں لے آئے، پیچھے بھی آیتیں گزری تھی. کئی ایسے لوگ ہیں جو جہاز میں جھٹکے لگتے ہیں تو کہتے ہیں او گاڈ، جہاز ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، وی ڈونٹ ٹرسٹ ان گاڈ. تو کیا پتہ چلا کہ دن رات تم اللہ کی نعمتوں میں ہو، اگر نہ شکری کرو گے تو تمہاری بات ہے. بڑے بڑے کروز جاتے ہیں سمندروں میں، اس کے اندر جو گناہ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، جو خرابی ہوتی، کیونکہ پانی پہ جا کر تو ویسے ہی شیطان ناچنے لگ جاتا ہے. شیطان رہتا بھی پانی کے قریب ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے ایک نیت رکھیے، اللہ ہمیں پوری دنیا میں گھمائے پھرائے چلیں پھریں، لیکن کبھی بھی شیطان کو راضی نہیں کرنا. پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. یہ آیت نمبر نوٹ کیجئے 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یعنی انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کیجئے، آپ کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا. پھر آیت 71-72 میں سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کی کتاب یا اس کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو کوئی دیا گیا اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، پس یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو اور ایک ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. فتیل دھاگے کو کہتے ہیں، کھجور کھولے نا تو گٹھلی کے ارد گرد ایک چھلکا سا ہوتا ہے، کبھی وہ نرم گیلا ہوتا ہے اور کبھی بالکل سوکھ جاتا ہے. اسی کے لیے یہاں لفظ ہے کہ دھاگے برابر. خشک کھجور کے اندر وہ چھلکا بالکل ایک دھاگا، ایک ڈوری بن چکا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. مراد ہے کہ ذرا بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. ہاں جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، آخرت میں بھی ہم اس کو اندھا کر دیں گے اور بدترین راستے پہ. تو آج سرکشی کرتے وقت سوچ لیجئے کہ کل اگر آنکھیں ہی چلی گئیں تو کیا ہوگا. پھر آیت 73-77 تک کفار کو دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، قرآن سے ہے. آج بھی ایسے ہی ہے. یہ قرآن ان کو اپنی مرضیاں کرنے نہیں دیتا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بہت اس دور میں ان کا چل رہا تھا معاملہ، اسی کی طرف اشارہ ہے. بڑی مشکل آیتیں ہیں یہ. جب آپ اس کی ڈیپتھ میں تفسیر کرتے ہیں ایک ایک لفظ پہ گھنٹہ گھنٹہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں صرف آپ اور میں اتنا سمجھ لیں کل کا دور تھا یہ آج کا دور ہے، اور آنے والا دور تو بڑا ہی شدید ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جتنی بھی انگلیاں اٹھیں گی، اصل میں وہ قرآن کو ختم کرنے اور مٹانے کی کوششیں ہوں گی. پھر آیت 78 سے 79 میں 5 وقت کی نمازوں کا اشارہ ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. آپ دیکھیے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی جو آیتیں ہیں 6000 پلس آیتیں ہیں قرآن میں، ایک آیت میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہوتا، دوسری آیت میں فجر کا یہ وقت اتنے بجے شروع اتنے بجے ختم. یہ طریقہ نہیں آیا. وہی بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کی ڈکشنری حدیث ہے، یعنی قرآن مجمل ہے اور حدیث مفصل ہے. اس میں ایک بات آئی ہے اور وہ کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، اور رات کے وقت تہجد پڑھو نافلۃ لک. یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا ہے. آپ کہہ لیں کہ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 فرض تھی.
کیوں؟ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ مبعوث کرے۔ اب سوال یہ کہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث لے لیجئے، مسند احمد کی 13075، کعب بن مالک اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جیسے اللہ کو منظور ہوگا میں اس کی تعریف کروں گا۔ یہی مقام محمود ہے، یعنی ایسی خوبصورت تعریف اللہ کے نبی اس وقت کریں گے کہ جو آج آپ کو خود بھی نہیں پتا تھی کیا الفاظ ہے، یعنی وہی سکھایا جائے گا آپ کو۔ اور ایک دعا جو اذان سن کر مانگی جاتی ہے اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ جو اس مکمل دعا اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پہ فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس کی فضیلت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرائیں گے اس کو۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا وہ اعلیٰ ترین مقام جو صرف ایک ہستی کو ملنا ہے اور وہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر اس کے بعد اب سورت کے اینڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ سورت ہجرت کے قریب کے دور میں نازل ہو رہی تھی تو دعائیں سکھائی گئیں۔ کسی بھی جگہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب داخل کر دے صدق کی جگہ پہ اور نکال صدق کا نکالنا۔ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو کسی مقصد سے جاتے ہیں نا، کوئی بینک میں جاتا ہے کسی کام پہ جائے گا، آپ کے شوہر اپنے کام پہ جا رہے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے اسکول میں آ رہی ہیں، آپ کسی بہت ضروری چیز کو لینے کے لیے کسی گروسری سٹور پہ گئیں، دل میں نیت کیا کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے جا رہی ہوں جلدی سے مل جائے، مجھے ونڈو واچنگ نہیں کرنی، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے بلا وجہ گھر سے نکل کر باہر گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو خوبصورت دعا ہے۔ آگے آیت 81 میں ہجرت غلبہ دین کا آغاز ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ تھی جب مکہ فتح ہوا اور آپ بتوں کو توڑ رہے تھے۔ پھر آیت 82 میں قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ جس میں شفا بھی ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن زیادہ ہو جاتے ہیں خسارے میں ظالم، یعنی ولا یزید، اور کسی چیز میں نہیں زیادہ ہوتے ظالم مگر نقصان میں۔ یعنی قرآن ہے تو رحمت اور شفا، لیکن یہ فائدہ صرف مومنین کو ملے گا۔ کیا پتہ چلا؟ ہوا شفاء و رحمہ، قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اس کے برعکس ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ہی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک گولی ہوتی ہے نا، کسی کو اس سے صحت مل جاتی ہے تو دوسرے کسی کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2317، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی، یعنی اللہ کے نبی جب آئے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو۔ اب یہ کیسے کیا جائے؟ تو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے۔ بیماریاں یا تو جسمانی ہوتی ہیں یا روحانی ہوتی ہیں یا اخلاقی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی بیماریاں ہیں، کچھ ذہنی بیماریاں اور کچھ نفسانی بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ آپ اسپرچولی ڈاؤن فیل کرتے ہیں، قرآن پڑھیے آپ کو طاقت ملے گی۔ قرآن آپ کی روح کی غذا ہے، یہ جملہ لکھ لیجئے، مومن کی روح کی غذا قرآن ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اور اخلاق کیسے سنورتا ہے؟ آپ سورۃ حجرات پڑھ لیں۔ معاشرہ کیسے بہتر ہو جائے گا؟ آپ سورۃ نور کو پڑھ لیجئے۔ ذہنی بیماریاں جو ہیں، الجھاؤ ہے جتنا ذہنوں میں اس وقت اور اتنی
यानी कह लीजिए कि घबराहट है हमारे जहनों में, आप सूरह तौहा पढ़ लीजिए। नफसानी बीमारियां हैं तो आप सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए। एक एक चीज़ का इलाज ये कुरान करता है, यानी एक ही गोली हर तरह की बीमारी के इलाज में। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब।